فقعوا لہ ساجدین. ملائکہ جب میں اپنے تھوڑی سی روح ڈالوں تو روح کے بعد فقعوا سب کے سب فوراً سجدہ کرنا بلا فصل، اور روح سے پہلے نہ کرنا، روح کے بعد دیر نہ کرنا، روح سے پہلے سجدہ نہ کرنا. اب آؤ دیکھیں جو اللہ نے کہا تھا وہ ملائکوں نے کیا. اب آؤ قرآن سے پوچھیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اللہ نے جب ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فسجدوا، اصل میں کیا تھا؟ سجدوا سے آ گیا. اللہ نے فرمایا انہوں نے فوراً کیا، بلا فصل کیا. گھبرا گئے میرے نوجوانوں اگر اتنے علم سے گھبراؤ گے، اگر تم اتنے علم سے گھبرا گئے تو پھر قبلہ آپ کراچی کے مقابلے میں کب آئیں گے؟ یعنی اتنے پڑھے لکھے جہاں اتنے بڑے عالم گزر چکے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جو اللہ نے کہا تھا کہ بلا فصل ماننا، ملائکہ نے بلا فصل مانا الا ابلیس کے سوا. اور اللہ نے اس کو کہا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. نکل جا میری دربار سے، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت. یا اللہ اتنا غصہ کیوں؟ سجدہ بھی تو ایک نہیں کیا نا. توجہ چاہ رہے نوجوانوں بیٹھے ہو میرے سامنے، جو سامنے میرے بیٹھے وہ بات کرے. میں جو یہ خون دے رہا ہوں اسی لیے خون دے رہا ہوں. میں نے عرض کیا یا اللہ سجدہ نہ کیا، اتنا غصہ کہ لعنتی بھی بنا دیا، اعمال بھی ضائع کر دیے. اللہ کا جواب آیا عبدالحکیم سوال سجدے کا نہیں تھا، سوال تھا بلا فصل ماننے کا. عبدالحکیم سوال سجدے کا نہیں تھا، سوال سجدے کا نہیں تھا، سوال تھا بلا فصل کا، سوال تھا بلا فصل کا. بلا فصل مانو. تو مسلمان بھی تو یہی کہتے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے. میں کہتا ہوں معاف کرو، واقعی ہم گنہگار ہیں، لیکن تمہاری بخاری نے لکھا ہے کہ رسول غدیر میں کہا تھا من کنت مولا فہذا بلا فصل مانو. ارے جو شیطان پہلے خلیفے کو بلا فصل نہیں مانتا، ارے جو شیطان پہلے خلیفے کو بلا فصل نہیں مانتا وہ تو لعنتی بھی ہے، اس کے اعمال بھی ضائع ہے. تو جو علی کو بلا فصل نہ مانے ان کی نمازیں کہاں رہے گی؟ آ گئی بات سمجھ میرے دوستو؟ ہاں بلا فصل ماننا، بلا فصل ماننا ہے. اور ہاں خدا کی قسم میرے دوستوں میرے بزرگوں، بزرگ علماؤں کا کہنا ہے کہ پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک یہ عشرہ ہے حسین کا. پہلی محرم سے لے کر کے بنا 10ویں محرم تک یہ عشرہ ہے حسین کا، اور 11ویں محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ عشرے ہیں زینب کے. ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اپنے اوپر بھی کہ میں اتنا خون دیتا ہوں، 2 گھنٹے پڑھتا ہوں. نوجوانوں کبھی یہ خیال نہ کرنا ہم نے حقیقت کو نہیں سمجھا. کاش ہم حقیقت کو سمجھتے تو میں جملہ کہتا تو شیعہ مر جاتے. ہاں قبلہ میں نے ساری جگہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ہاں قبلہ میں کر دوں ہمارے 12ویں امام جو ہمارا امام زمانہ ہے، ہمارے امام زمانہ نے زیارت میں فرمایا امام حسین سے مخاطب کرے دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں.
ہاں میرے نوجوانوں، آپ آئے نا 1 گھنٹے کے لیے تو تھک گئے ہوں گے کہ، اور میں نے 1 گھنٹہ پڑھا تو میں سمجھتا ہوں میں تھک گیا ہوں۔ میرے دوستوں نہیں، میں پوری زندگی پڑھتا رہوں تو زینب کے کھڑے ہونے کی ادھار نہیں اتار سکتا۔ آپ ساری زندگی کھڑے رہے تو زینب کے کھڑے ہونے کی ادھار اتار نہیں سکتے۔ نوجوانوں، ہمارے 12ویں امام نے یہ فرمایا، مولا حسین، دادا حسین، میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ ہمارا ایک بڑا مجتہد تھا، اس نے عمل کیا۔ 40ویں رات کے بعد امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، قدموں پر گر پڑے عالم، مولا یہ آپ نے کہا ہے کہ دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ کہا ہاں مومن میں نے کہا ہے۔ اسی مومن نے پوچھا، عالم نے پوچھا، مولا اسی لیے کہ اصغر شہید ہو گئے؟ کہا مومن آج اصغر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا مولا اسی لیے کہ قاسم شہید ہو گئے؟ کہا نہیں مومن، آج قاسم ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا مولا اسی لیے کہ اکبر شہید ہو گئے؟ کہا نہیں مومن، آج اکبر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا مولا اسی لیے کہ عباس شہید ہو گئے؟ کہا نہیں مومن، آج عباس ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا۔ تو مومن نے رو کر کہا مولا اسی لیے کہ حسین شہید ہو گئے؟ کہا نہیں مومن، آج حسین ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا۔ تو کہا مولا پھر آپ آنکھوں خون سے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ آپ خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ کہا مومن میں نے خون کے آنسو اس وقت بہانے شروع کر دیے جب دادی زینب کی چادر اتر گئی۔ ہاں میرے دوستو، اب امام زمانہ کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے خون کے آنسو اس وقت بہانے شروع کر دیے جب دادی زینب کی چادر اتر گئی۔ ہاں عزاداران حسین، ننگے سر بازار میں زینب کا آنا بڑی بات ہے۔ قبلہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، آپ خود سائن کے سوار ہوں گے آقا دادی کے۔ قبلہ دروازے پر خدام بیٹھا ہوا ہے، دروازے پر خدام بیٹھا ہوا ہے، آگے چادریں رکھی ہوئی ہے۔ جو بھی عورت ننگے سر آتی ہے، پہلے تو کوئی آتی نہیں، اور جو آتی ہے تو خدام اس کو رو کر کہتا ہے کہ پہلے چادر سر پر رکھو، یہ اوپر آقا دادی زینب کا فرمان پڑھو۔ نوجوانوں میں نے پڑھا، دروازے پر لکھا ہوا ہے آقا دادی زینب کا۔ آقا دادی زینب فرماتی ہے اے عورتیں، جب میری زیارت کے لیے آؤ تو ننگے سر نہ آنا، ننگے سر نہ آنا۔ نوجوانوں آپ نے غور نہیں کیا، جو بھی زینب غیر عورت کو ننگے سر دیکھنا نہیں چاہتی، خدا جانے وہ زینب ننگے سر بازار میں کیسے آئی ہوگی، خدا جانے وہی بی بی ننگے سر دربار میں کیسے آئی ہوگی۔ آج پہلی مجلس ہے، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا چوتھا امام خون کے آنسو روتا تھا، بالکل غلط۔ ہمارا ہر امام خون کے آنسو روتا ہے، ہمارا ہر امام میں نے ہر امام کے قولوں کو پڑھا، ہر امام کے قولوں کو پڑھا کہ بلا یہی تو الفاظ ہیں۔ داروغہ کہتا ہے ہمارے 7ویں امام کے لیے، داروغہ کہتا ہے کہ جب 14 برس زندان میں رہا، کہا جب میں اسی کوٹھڑی سے گزرا تو 7ویں امام نے رو کر کہا ہائے دادی زینب، ہائے دادی زینب۔ داروغے نے کہا میں نے پوچھا مولا آپ 14 برس زندان میں رہے ہیں پھر بھی اپنی مصیبت کو نہیں روئے؟ کہا داروغہ تم نے انصاف نہیں کیا، میری دادی 84 گھنٹے 72 گھنٹے تو میں قبلہ دے کر آیا ہوں، 72 ہاں جیسے آپ بابو ساتھ ہے اندر گزریں گے قبلہ تو ایک جگہ ہے جہاں بی بی زینب آن کے رکی ہے، آگے 7 دروازے ہیں جس کو صلاح الدین ایوبی نے گرایا تھا۔ قبلہ مجھے علماء نے کہا کہ عبدالحکیم چلو، میں چلا، کہا قدم گنتے رہنا، میں نے قدم گنے 140 قدم۔ قبلہ آیت اللہ زنجانی کوئٹ والے میرے ساتھ تھے، میرے بچے میرے ساتھ تھے۔ پہلے تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ چادریں اتار دو، تم کوئی بی بی زینب سے زیادہ ہو جو سر پر چادریں رکھی۔ میرے
دوستوں ابھی میری چھوٹی بیٹی اب میرے ساتھ آئی ہے، اس نے کہا بابا ہم چادریں کیوں اتاریں؟ میں نے کہا تمہاری مرشد زادی کی چادر اتر گئی تھی، چادریں اتارو نوجوانوں۔ میں نے قدم گنے 140 قدم۔ آیت اللہ زنجانی بے ہوش ہو گئے۔ مجھے کہا عبدالحکیم کچھ سمجھا بھی صحیح۔ میں نے کہا آپ سمجھائیں۔ کہا آپ نے قدم گنے؟ میں نے کہا 140 قدم۔ کہا عبدالحکیم یہی تو بات رلاتی ہے کہ 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی۔ 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی۔ ہاں عزاداران حسین 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی۔ اور کبرا ایک جملہ کہہ دوں، ہاں ہاں یہ جملے ہیں موسوم کے جملے ہیں قبلہ، کہ جب کہیں حسین کی مجلس ہوتی ہے تو سید سجاد مدینے سے شام آتے ہیں اور کہتے ہیں پٹھی اماں اور کوئی چلے یا نہ چلے آؤ ہم دونوں چلے۔ ارے خوش قسمت ہے وہ جو فرش عزا بچھاتا ہے، اور خوش قسمت ہے جو اس فرش عزا پر آئے ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہہ دوں، مجھے یاد ہے شہاب الدین ظاہری کا یہ جملہ کہ ہمیشہ امام سید سجاد مجلس میں آتا ہے لیکن سب سے آخر میں بیٹھتا ہے، سب سے آخر میں بیٹھتا ہے۔ شہاب الدین ظاہری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بابا حسین کی مجلس کروائی، اپنے مرشد حسین کی مجلس کروائی، امام کو دعوت دی، سارے سامعین پہلے پہنچ گئے، امام آخر میں آیا۔ کہا میں جو دروازے پر پہنچا دیکھا کہ امام جوتیوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان اس جملے کو یاد رکھنا، امام مومنین کے جوتیوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا مجھے اسی بات نے نہیں رلایا، مجھے اسی بات نے رلایا کہ امام جوتیوں میں بیٹھ کر مومنین کی جوتیوں کو سیدھا کر رہے ہیں، مومنین کو جوتیوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ میں امام کے قدموں پر گر پڑا، مولا میں بڑا گنہگار ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا شہاب الدین یہ میرے بابا کے عزادار میرے مہمان ہیں، یہ بابا کے عزادار میرے مہمان ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر، اور یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا کر کہ وہ محمد آل محمد کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یا اللہ جو مومن بیمار ہیں ان کو مکمل صحت یابی عطا کر،